السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام سامعین اور ناظرین، ہمارے ہاں ایک سوال مجالس کے اندر، محفلوں کے اندر بھی، عام بیٹھک کے اندر بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی بڑی ڈٹھائی کے ساتھ ایک سوال کیا جاتا ہے اور اس سوال کو اچھالا جا رہا ہے، آج کل بھی بہت زیادہ اچھالا جا رہا ہے۔ اور وہ سوال ہے کہ اتنے لاکھوں علماء ہیں، اتنے لاکھوں علماء، اور یہ دعائیں مانگتے ہیں، ان کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ان کی دعائیں قبول کیوں نہیں؟ بلکہ اس سوال کو اس انداز سے بھی پیش کرتے ہیں کہ پورے اسرائیل کے اندر 80 لاکھ جو ہے یہودی ہیں اور پاکستان میں 80 لاکھ سے زیادہ علماء ہیں، یعنی پاکستانی علماء ہی کو پاکستانی یہ موم بتی مافیا اور یہ جو دیسی جو دانشور ہیں، یہ پاکستانی علماء کو نشانہ جو بناتے ہیں اور بنا کے کہتے ہیں کہ ان کی دعائیں جو ہے 80 لاکھ سے زیادہ علماء ہیں تو ان کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ ایک حکایت ہے، اسے میں کوٹ کر کے آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ایک حکایت ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک سے دعائیں مانگی اور اللہ پاک نے وہ دعا جو ہے وہ قبول نہیں فرمائی۔ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کرنے والے نبی، انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ میری یہ دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ تو اللہ پاک نے ان کو بتلایا کہ آپ کی یہ دعا جو مؤخر کر دی گئی ہے وہ اس لیے کہ آپ کی اس مجلس کے اندر، دعا کے مجلس کے اندر، ایک ایسا شخص بھی بیٹھا ہوا ہے جس کے پیٹ میں جو ہے آرام کا لقمہ ہے، یعنی آسان لفظوں میں آپ کی اس دعا کی مجلس میں ایک آرام خور بھی بیٹھا ہوا ہے۔ تو اب آپ اس حکایت کو سامنے رکھیں اور ہم اندازہ لگائیں کہ پاکستانی علماء کو چونکہ بہت زیادہ نشانہ بنایا جاتا ہے نا جی، کہ پاکستانی علماء جو اللہ پاک سے مانگتے ہیں، روتے ہیں، دھوتے ہیں، پوری امت کے لیے مانگتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو ان کی اس دعا کی مجلس میں کتنے ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو کرپٹ ہوتے ہیں، جنہوں نے قوم کا مال جو ہے ہڑپ کر کے آ کے جو اس دعا کی مجلس میں آنسو جو ہے بہا رہے ہوتے ہیں، ان کو اس مال کی واپسی یا مزید جو ہے وہ جو کرپشن کر رہے ہوتے ہیں، چوری کر رہے ہوتے ہیں، دغا بازیاں کر رہے ہوتے ہیں، ان سے جو ہے وہ توبہ تائب ہونے کی کوئی فکر نہیں ہوتی، بس اس میں اس دعا میں شامل ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور کتنے ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے بہنوں کا حق مارا ہوتا ہے، اور کتنے ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے بیٹیوں کا حق مارا ہوتا ہے، یہ ظلم و ستم، اور کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بھائیوں کے بھی حق مارے ہوتے ہیں، خاندان والوں کے حق مارے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے حق مارے ہوتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چوری شدہ مال استعمال کر کے یا چوری شدہ مال جو ہے نا کھا کے آ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کتنے ایسے شراب خور جو ہے نا وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، شراب نوشی کر کے آ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کتنے ایسے بیڈ کریکٹرز پہ بیٹھے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے جو ہے نا وہ جی جرائم پیشہ عناصر، جرائم میں مبتلا لوگ اس میں آ کے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن وہ آ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو توبہ تائب ہونے کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ہیں جی، وہ بڑے جو ہے جی سر جھکا کے دعاؤں کے لیے ہاتھ تو اٹھائیں گے، لیکن نکل کے پھر فوراً اپنی اسی روٹین کی زندگی شروع کر دیں گے، ان کو ان گناہوں سے، یعنی ان جرائم سے نکلنے کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تو جب اب ایسی جب مجلس ہوگی، ایسا مجمع ہوگا، تو پھر وہ دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ تو اللہ پاک فضل فرمائے۔ بہرحال ایک حکایت سے یہ اس کو ایک الزامی جواب سمجھے، تو بہرحال اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کے فضول سوالات اور اس طرح کے فضول سوالات کو پھر سوشل میڈیا کے اوپر نہیں اچھالنا چاہیے، اور ہر بری بات کی نسبت ادھر ادھر سے جو ہے نا کھینچ تان کے لاکے علماء کی طرف کرنا، علماء پر الزام لگانا اور علماء ہی کو ستانے کی کوشش کرنا، علماء ہی کو گالیاں دینا، یہ صرف میرے خیال میں صرف پاکستان ہی میں ہو رہا ہے، پاکستان کے علاوہ کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، اور اگر اسلام کے نام پہ بنا ہے تو اس کے حقیقی جو ہے جو وارث ہیں وہ یہی علماء ہیں اور یہی دین اسلام ہے، اور یہی اسلامی نظریہ ہے جو اس دین سے اس کو ملے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، اللہ پاک خوش اخلاقی عطا فرمائے۔ جو لوگ اس طرح کی فضولیات پھیلا رہے ہیں، اللہ ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ تھینک یو سو مچ۔